السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گا گھٹنوں کے درد اور اس کی چکناہٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں، تکلیف بتاتے ہیں کہ جب ہم چلتے ہیں یا موو کرتے ہیں، گھٹنے کو اکٹھا کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں شدید تکلیف ہوتی ہے اور ٹک ٹک کی آواز آتی ہے۔ یہ کون سی بیماری ہے، اس کا علاج کیسے ہے اور یہ کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، یہ ساری باتیں اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا۔ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ دوستو، آج سے 20-30 سال ہم پیچھے چلے جائیں تو ہماری مسجدوں کے اندر کوئی کرسی نام کی چیز نہیں تھی۔ لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، جو طریقہ تھا نماز پڑھنے کا نیچرلی اسی طریقے سے پڑھتے تھے۔ کوئی سٹول نہیں ڈھونڈتا تھا، کوئی کرسی نہیں ڈھونڈتا تھا۔ تو اب دیکھیں مسجدوں کے اندر کئی لوگ جو ہیں وہ کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ نماز ویسے پڑھ نہیں سکتے کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے، چونکہ ان کو گھٹنوں کی تکلیف ہو جاتی ہے، گھٹنے اکٹھے کرنے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، سجدہ کرنا، رکوع کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، کھڑا ہونا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی ایسی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم 20-30 سال میں ہی اس طرف اتنی تیزی سے چلے گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو غذائیں، وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے اس چیز کو پیدا کرنے کا، کہ جو ہماری میچورٹی تھی، پیورٹی تھی، وہ ختم ہو گئی غذاؤں کے اندر۔ پیور غذائیں ہم کھاتے تھے، ہمارے دیسی کھانے ہوتے تھے، دیسی سبزیات یعنی کیمیکل سے پاک ہوتی تھی، آرگینک طریقے سے ہم تیار کرتے تھے، اور ہر گھر میں سبزی ہوتی تھی، وہ کھاتے تھے اور صحت مند رہتے تھے۔ گھر میں گھی ہوتا تھا، مکھن ہوتا تھا، وہ کھاتے تھے، ٹھیک ہوتا۔ اب ڈالڈا گھی، بڑے ہی آئل بازار کے اندر آ چکے ہیں، وہ جب ہم کھاتے ہیں پیسے بھی ہم لٹاتے ہیں اور بیمار بھی ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے یہ سہولیات جو پیدا ہو گئی ہیں، یہاں تک سہولت پیدا ہو گئی ہے کہ پنکھا بھی اب ہمیں بٹن سے چلانا نہیں پڑتا، ریموٹ ہے، ریموٹ سے ہی چلا لیتے ہیں، اے سی ریموٹ سے چلا لیتے ہیں، ٹی وی ریموٹ سے چلا لیتے ہیں، ہر چیز ریموٹ کے اوپر آ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمارا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم نے کہیں جانا ہے تو سائیکل نکالنے کی کوئی دقت ہی نہیں کرتا، سائیکل چلاتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ سائیکلنگ بہت اچھی ایکسرسائز تھی، بہت فٹ رکھتی تھی بندوں کو، انسانوں کو، تو وہ ہم نے چھوڑ دیا بالکل۔ اب کیا ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، جہاں بھی ہم نے جانا ہے 2 منٹ کی مسافت ہے تو ہم نے موٹر سائیکل نکالنا ہے، موٹر سائیکل کے اوپر جانا ہے، پیدل چلنے کی تو زحمت ہی نہیں کرنی۔ تو یہ ہے ہمارا اصل المیہ اس چیز کا کہ 20-30 سال میں ہم گھٹنوں کی اتنی زیادہ تکلیف لوگوں کو ہونا شروع ہو گئی ہے، لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ مسجدوں کے اندر دیکھ لیں، لوگ کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ینگ لوگ ہیں، یہ نہیں کہ بوڑھے ہیں۔ یہی وجہ ہے، سب سے پہلے ہم نے یہ دونوں چیزیں چینج کرنی ہے کہ اپنی سہولیات کو استعمال کرنا ہے، لیکن وقت ضرورت اس کو دیکھتے ہوئے۔ دوسرا، اپنی خوراک کو پیور کرنا ہے، میچور کرنا ہے۔ کیمیکل والی پروسیسنگ یہ چیزیں بالکل آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ انشاءاللہ آپ اس مرض سے بچے بھی رہیں گے، اگر خدا نخواستہ آپ اس سے متاثر ہوئے ہیں تو وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ یہ مرض کیسے ہوتا ہے، کس وقت ہوتا ہے۔ یہ مرض ہوتا ہے کہ جب ایج بڑھتی ہے، 50 پلس 40 پلس ایج ہوتی ہے، اس وقت یہ چکنائی جو گھٹنے ہیں اس کے اندر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، چونکہ گھٹنے کا جو جوڑ ہے یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کے اوپر لوڈ کافی ہوتا ہے۔ ہماری باڈی کا لوڈ جو ہے اس کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ جب ہم نے بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنی ہے، کوئی اور کام بیٹھ کے کرنا ہے، یا ہم نے باتھ روم جانا ہے، تو گھٹنوں کا ہی استعمال زیادہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے ان کا متاثر ہو جانا ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی، اس کی وجہ سے کوئی پرابلم آ گئی، کوئی بیماری ایسی ہوئی جس کی وجہ سے یہ چکنائی جو ہے وہ خشک ہو گئی، یہ پرابلم پیدا ہوگی۔ اور ہماری جو غذائیں ہیں یہ سب سے بڑا کاز بن رہی ہیں کہ ہماری غذائیں ہی ایسی ہیں جو اس چکنائی کو مزید پروڈیوس نہیں کر رہی۔ جو پہلے والی ہے وہ خشک ہو کے، ہارڈ ہو کے ختم ہو رہی ہے، آگے سے پیدا ہی نہیں ہو رہی۔ یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اس کے لیے خوراک جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو ہے خوراکیں وہ ہم نے لینی ہے۔
تو اس سے ہم انشاءاللہ اس پرابلم میں نہیں جائیں گے، یہ بیماری ہمیں متاثر نہیں کر سکے گی، یہ آپ نے پلے باندھ لینی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ اگر ہمیں گھٹنوں کی چکنائی کا مسئلہ بن گیا ہے، گھٹنوں کی تکلیف کا مسئلہ بن گیا ہے، تو اس کی علامات کیا ہوں گی؟ گھٹنوں کی چکنائی جب کم ہوتی ہے تو اس وقت اس کا ایک تو یہ ہوگا کہ جب ہم چلتے ہیں تو اس وقت ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، ٹک ٹک کی آواز آتی ہے۔ جب ہم گھٹنے اکٹھے کرتے ہیں، سیدھے کرتے ہیں، اس وقت ٹک ٹک کی آواز آتی ہے اور گھٹنوں کے اندر درد ہوتی ہے۔ کبھی چلتے چلتے جیسے گھٹنا پھنس جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ درد اتنی شدید ہوتی ہے کہ گھٹنے کے اوپر سوجن آ جاتی ہے۔ موٹاپا جو ہے وہ بھی اس کی وجہ بنتا ہے کہ اوپر وزن زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی یہ سوجن ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ تھی اس کی علامات اور اس کے کاز۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کا ہم نے علاج کیسے کرنا ہے۔ علاج کرنے کے لیے دیکھیں، اللہ کی ذات نے ہمارے جوائنٹ جو ہیں، سارے کے سارے جوائنٹ جو ہیں، اس کے اندر لوبریکیشن کا سسٹم بنایا ہے۔ اسی طرح گھٹنوں کے اندر بھی لوبریکیشن کا سسٹم ہے، جس کو عام لفظوں میں چکنائی کہتے ہیں۔ وہ چکنائی جب کم ہو جاتی ہے تو جب اس نے موو کرنا ہوتا ہے تو پرابلم پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اس چکنائی کو ہم پورا کر لیں گے، خوراک ایسی لیں گے، غذائیں ایسی لیں گے، تو انشاءاللہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ میڈیسن ایسی لیں گے، غذا خاص کر جو ہے اس کے ذریعے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ السی جو ہے وہ آپ نے 1 چمچہ لینا ہے، جس کو فلیکس سیڈ بھی کہتے ہیں۔ 1 چمچہ آپ نے لینا ہے، رات کو بھگو لینا ہے کچے برتن کے اندر، کچا برتن کا خیال کر رکھنا آپ نے، اور 2 اخروٹ آپ نے لینے ہیں، اس کو توڑ کے اس کے مغز، اس کی گری جو ہے وہ آپ نے نکال لینی ہے۔ 2 اخروٹ، 1 چمچ السی کا، یہ آپ نے رات کو کچے برتن کے اندر بھگو لینے ہیں۔ بھگو کے صبح تک پڑ رہے، صبح اٹھتے ہی آپ نے وہ جو ہے اخروٹ کی مغز اخروٹ وہ آپ نے کھانا ہے چبا چبا کے، اور یہ جو السی ہے اس کو بھی آپ نے چبا چبا کے کھا لینا ہے۔ اور جو تخم لنگا ہے، جس کو بلنگو بھی کہتے ہیں، تخم لنگا جو ہے وہ آپ نے 1 چمچ ہی اس کا لینا ہے۔ وہ بھی اس کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ وہ آپ نے 1 چمچ لینا ہے، لیکن وہ آپ آدھے گھنٹے کے لیے بھگو لیں، اسی وقت وہ تیار ہو جاتے ہیں، وہ آپ نے وہ بھی استعمال کر لینی۔ یہ آپ کی آنتوں، میدا اور یہ جو آپ کے جوڑوں کی لوبریکیشن ہے، اس کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ سپروڈ آپ استعمال کر لیا کریں، یہ بہت زبردست چیز ہے۔ مختلف دانوں، ثابت چنے ہو گئے، ثابت مسر ہو گئے، مونگ ہو گیا، ثابت ماش ہو گیا، ثابت ماہ ہو گئے، ایسی چیزیں آپ نے لینی ہے، اور آپ نے ان کو پانی کے اندر بھگونا ہے۔ پانی کے اندر جب وہ تر ہو جائے تو ان کو آپ نے ایک ایسے کسی گیلے کپڑے کے اندر رکھ دینا ہے، اور اس کی کونپلیں نکل آئیں گی، تو وہ بھی آپ استعمال کر لیا کریں ایز اے سلاد، وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ جب یہ چکنائی پیدا ہو جائے گی تو آپ کی یہ گھٹنوں کی تکلیف جو ہے وہ بالکل زبردست ٹھیک ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کے اندر دوائی ہم نے اس کی کیا کرنی ہے۔ ہومیوپیتھی کی دوائی جو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کی میں بتانے والا ہوں، آپ نے لکھ لینی ہے اس کی طاقت اور میڈیسن کے نام اور طاقت، یہ دونوں چیزوں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ سب سے پہلے میڈیسن جو ہے وہ ہے کالچیکم، یہ 30 طاقت میں لینی ہے۔ صبح دوپہر شام آپ نے 3 قطرے اس کے لینے شروع کر دیں۔ دوسری میڈیسن جو ہے وہ ہے روٹا، وہ بھی آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے۔ صبح دوپہر شام 3 قطرے استعمال کرنے شروع کر دینے، اکٹھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ بھی۔ رسٹاکس آپ نے 3x میں لینی ہے، 3x میں لینی ہے۔ صبح دوپہر شام اس کے بھی آپ نے 5 قطرے 3 قطرے استعمال کرنے شروع کر دینے ہیں۔ یہ تینوں میڈیسن آپ نے 3 وقت استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی پوٹنسی بڑھانی ہے 1 ماہ کے اندر یا 15 دن کے اندر۔ 15 دن کے بعد اس کی پوٹنسی بڑھا دی، یا 1 شیشی استعمال کر کے اس کے بعد آپ نے یہ 30 طاقت والی جو ہے وہ آپ نے 200 طاقت میں لے جانی ہے۔ پھر اس کی ٹائمنگ آپ نے چینج کرنی ہے، کالچیکم کو صبح کے وقت لے لینا ہے، روٹا کو آپ نے دوپہر کے وقت لینا ہے، رسٹاکس کو آپ نے شام کے وقت لینا ہے۔ یہ تینوں میڈیسن ایسے ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نیوٹریشن ڈیفیشنسی، آپ کے اندر جو لوبریکیشن کی ڈیفیشنسی ہو چکی ہے، اس کے لیے بایوکیمی کی میڈیسن ہے کیلکیریا فاسٹ، وہ آپ نے 6x میں لینی ہے۔ صبح دوپہر شام 4 گولیاں اس کی آپ نے استعمال کرنی ہے، اور کیلکیریا فلو وہ بھی آپ نے 6x میں لینی ہے، 6x میں 4 گولیاں صبح دوپہر شام آپ نے ان دونوں کی چوس لیا کرنی ہے۔ آپ کے گھٹنے نرم ہو جائیں گے،
وہ کڑ کڑ کی آواز ختم ہو جائے گی، سوجن ختم ہو جائے گی، اور اس کے اندر لوبریکیشن جو ہے، چکنائی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، جس کو آپ گریس بھی کہہ سکتے ہیں، وہ گریس پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت ہی معلومات ملی ہوں گی، اور آپ کے لیے یہ بہت ہی بینیفٹ ملے گا اس ویڈیو سے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں رشتہ داروں کے اندر، اور بیل آئیکن کو پریس کریں، آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو تمام نوٹیفیکیشن ملتے رہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔